نحمده ونصلي على ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ پر طٰہٰ و یاسین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کے 28ویں پارہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، جس سے میرا محبوب عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے باز رہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آیت مبارکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کی گواہی دے رہی ہے، اور اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر خلف سے لے کر سلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی مانتے آئے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں، مگر اسی دور حاضر میں کچھ نااہل انسان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور رسول کے اختیارات و تصرفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے تقویت الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، واہ انبیاء ہو یا اولیاء، سب کے سب اللہ کے بے بس ہے، اور اسی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ وہ کتاب تقویت الایمان نہیں، یہ تقویت الایمان کو مانا جائے کہ اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا حدیث کریمہ کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے کہ طریقہ بزرگان دین کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے کہ ائمہ مجتہدین کے طریقے کو مانا جائے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ کتاب تقویت الایمان نہیں ہے بلکہ تقویت الایمان ہے۔ ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا لکھنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب ایمان وہی ہوگا، مسلمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا نبی صاحب اختیار ہے، میرے نبی کو اختیارات و کمالات کی کنجی عطا کی گئی ہے۔ یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ غوث و قطب و ابدال کا ہے، یہی عقیدہ ہم سنیت کی جان بریلی کی شان امام احمد رضا خان کا ہے۔ میرا امام یوں ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ، خالق کائنات نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں
جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ خالق کائنات نے آپ کو مالک کائنات بنا دیا، اختیارات و تصرفات کی ایسی دولت عطا فرما دی، اختیارات و کمالات کی ایسی کنجی عطا فرما دی کہ کائنات کی ہر شے آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ اگر میرا نبی چاند کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر میرا نبی سورج کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، اگر میرا نبی درخت کی طرف اشارہ فرمائے تو درخت میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میرا امام اس کی ترجمانی یوں فرماتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محترم حضرات، تمام نسل انسانی کی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بے شک تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ جسے کالا بنا دے تو کوئی گورا نہیں بنا سکتا، جسے گورا بنا دے تو کوئی کالا نہیں بنا سکتا، جس کو بدصورت بنا دے تو اس کو کوئی خوبصورت نہیں بنا سکتا، لیکن ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو یہ اختیار و پاور عطا فرمایا ہے، جسے میں نے کالا بنا دیا آپ اسے گورا بنا دے، جس کو میں نے بدصورت بنا دیا آپ اس کو خوبصورت بنا دے۔ محترم حضرات، علامہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر میں پانی ختم ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی اس پہاڑ کے اس پار چلے جاؤ، ایک حبشی اونٹ پر سوار ہوا پانی مشکیزے میں لیے ہوئے جا رہا ہے، اسے بلا لاؤ۔ حبشی جب حضرت علی پہاڑ کے اس پار جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص واقعی میں پانی لیے ہوئے جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ حبشی کہتا ہے میں نہیں جانتا تمہارا آقا کون ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنی خوشی سے چلو، نہیں تو زبردستی لے کر چلوں گا۔ حبشی راضی ہو گیا، حبشی کو میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے حبشی میرے قافلے کا پانی ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے مشکیزے سے ہمارے برتن میں نہ دو۔ حبشی نے مشکیزے کا منہ کھولا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اسی مشکیزے پر رکھ دیا، حبشی نے مشکیزے سے پانی ڈالنا شروع کیا، اب اسی مشکیزے سے تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن کو بھر لیا، حتیٰ کہ سب نے اپنے اپنے برتن کو بھر لیا، اب سب نے اپنے اپنے برتن کو بھر لیا۔ حبشی نے مشکیزے کے اندر جھانکا، دیکھا تو اس میں جتنا پانی تھا اتنا ہی پانی ہے۔ حبشی حیران ہو گیا اور کہتا ہے آپ کون ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حبشی کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دامن اکرم میں لیجئے، اپنے دامن کرم میں لیجئے۔ میرے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا، میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اے حبشی تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ حبشی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے مال و دولت کی لالچ نہیں، تاج و تخت کی لالچ نہیں، یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دیجئے۔ میرے آقا نے اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، اس کے وہ کالا پن اس کا دور ہو گیا، وہ اس کو میرے آقا کی وجہ سے خوبصورتی مل گیا۔ اب حبشی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے ایک اور خواہش ہے،
کہ میرے مالک کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے آقا نے اس کے مالک کے لیے دعا کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ اپنے مالک کے گھر آیا تو اس کا مالک حیران رہ گیا، پر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا غلام ہوں۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے اپنا اونٹ ہی پہچان لیجئے، اپنا مشکیزہ ہی پہچان لیجئے۔ مالک کہتا ہے کہ انقلاب کیسے آیا؟ گئے تھے تو کالے ہو کر، اب آئے ہو تو گورے ہو کر، آخر معاملہ کیا ہے؟ حبشی کہتا ہے اے میرے مالک سنو، جب گیا تھا تو آپ کا غلام ہو کر، اب آیا ہوں تو محمد عربی کا غلام ہو کر۔ آقائی بدل گئی، رنگ و روپ بھی بدل گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مالک کہتا ہے اب مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے کر چلو جس نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ حبشی کہتا ہے یہی تو میں بھی چاہتا ہوں۔ حبشی اپنے مالک کو لیا، چلنے لگا، مالک پیچھے ہونے لگا۔ حبشی کہتا ہے اے مالک آپ آگے آگے چلے، آپ مالک ہیں۔ حبشی مالک کہتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہو جاتا ہے ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے۔ حبشی آگے آگے چلنے لگا، جب میرے نبی کے چہرے مبارک پر اس کی مالک کی نظر پڑی تو وہ میرے نبی کے قدموں میں گر پڑا اور کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دیجئے۔ میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھا کر صاحب ایمان کر دیا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے کہ میرے نبی کے اختیار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، بدعقیدہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، اور آج کا بدعقیدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر میرے نبی کے اختیارات و تصرفات کا انکار کرتا ہے۔ محترم حضرات، عرش پر دیکھو تو میرے نبی کا نام، فرش پر دیکھو تو میرے نبی کا نام، جنت پر دیکھو تو میرے نبی کا نام، جنت کے محلوں پر دیکھو تو میرے نبی کا نام۔ کچھ دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دل و دماغ کو قریب کیجئے اور صبح و شام کی مشاہدے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آج بلڈنگ کا زمانہ ہے، کچھ لوگوں نے تو بنا لیا ہے اور کچھ لوگ بنانے میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ جس کی بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کے دروازے پر بلڈنگ کا مالک اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ اس سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنے دروازے پر اپنا نام کیوں لکھوایا ہے تو وہ جواب میں یہی کہے گا میں اس گھر کا مالک ہوں، اس بلڈنگ کا مالک ہوں، اس لیے میں نے نام لکھوایا ہے۔ اگر میری مرضی جسے چاہوں داخل کروں، جسے چاہوں نہ جانے دوں۔ اب بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت پر، جنت کی دروازوں پر، جنت کی حور، جنت کی نہروں پر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ رسول اللہ مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد۔ بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جنت کے دروازوں پر ہے، حوض کوثر پر ہے، جنت کے دروازوں پر ہے، جنت کے محلوں پر ہے۔ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، آپ جسے چاہے جنت میں لے جائے اور جسے چاہے جنت میں نہ داخل کریں۔ میرا امام اس کی ترجمانی یوں فرماتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے